سورہ قصص کی آیت نمبر 87 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا يَصُدُّنَّكَ اور ہرگز وہ تمہیں نہ روکیں، ہرگز وہ تمہیں نہ روکیں عن آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئیں، یعنی وہ آیتیں، اللہ کی آیتیں تمہاری طرف اتاری گئیں۔ تو اللہ کی آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد جو تمہاری طرف اتار دی گئی ہیں، ان آیتوں کے نازل ہو جانے کے بعد وہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے ہرگز نہ روکیں۔ وہ سے مراد ہیں کفار تمہیں اللہ کی آیتوں سے نہ روکیں۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَادْعُوا تم بلاؤ، إِلَىٰ رَبِّكَ اپنے رب کی طرف، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم نے ایک تو اپنے کلام کی عظمت کو اجاگر فرمایا، چونکہ پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے کلام کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے کلام کی عظمت کو واضح فرمایا کہ اللہ کی آیتیں جب تمہارے پاس آ چکی ہیں، تم اللہ کی آیتوں پر ایمان لا چکے ہو، تو اب تمہیں ہر صورت میں اللہ کی آیتوں پر ہی عمل پیرا رہنا چاہیے، عمل پیرا رہنا ہوگا۔ کافروں کے کسی بھی شکنجے میں نہ آنا، ان کے جال میں مت پھنسنا، ان کی باتوں میں مت آنا۔ وہ تمہیں راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے کوشش کریں گے، مگر تم نے ان کی باتوں میں نہیں آنا اور اپنے آپ کو تم نے بچانا ہے گمراہی سے، کفر سے، ارتداد سے، منافقت سے، عصیان سے، معصیت سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ اور تم نے اسلام کے اوپر اتنا پختہ اور کاربند رہنا ہے، نہ صرف یہ کہ خود تم نے کاربند رہنا ہے، پختہ رہنا ہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے، بلکہ اور لوگوں کو بھی تم نے اپنے رب کی طرف بلانا ہے۔ کافر ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے تمہیں اسلام سے ہٹانے کے لیے، اللہ کی آیتوں سے دور کرنے کے لیے، مگر تم نے اللہ کی آیتوں سے دور نہیں ہونا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اور لوگوں کو بھی اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، دین اسلام کے اندر لوگوں کو داخل کرنا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور تم ہرگز شرک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ دیکھنا، اپنی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، آیات الہیہ کے اوپر اتنی مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا رہنا کہ تمہاری زندگی کے اندر کبھی بھی شرک نہ آ سکے۔ شرک سے بچتے رہنا، اپنے آپ کو شرک سے بچانا، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ سورۃ القصص کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت تھی جو میں ابھی پڑھ کے سنا رہا تھا آپ کو، آیت نمبر 87۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 88 جو کہ اس سورہ مبارکہ کی بالکل آخری آیت مبارکہ ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے کچھ خاص باتیں ارشاد فرمائی ہیں، نہایت توجہ کے لائق ہیں یہ باتیں۔ ابھی جو آپ نے آیت سنی، اس کے اندر بھی یہ بات کہ لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ، وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاؤ۔ تو یہ بھی ایک حکم ہو گیا، اور یہ بھی حکم ہو گیا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ تم شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا، یہ بھی حکم ہو گیا۔ آپ سمجھ لیں کہ دو حکم اس آیت کے اندر آ گئے، آیت نمبر 87 کے اندر۔
آیت نمبر 88 کے اندر اللہ پاک نے جو تیسرا حکم دیا، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے خدا کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی بھی اور خدا کو مت پوجو، اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت نہ کرو۔ کیوں عبادت نہ کرو؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، کیونکہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ اکیلا ہے، لا الہ الا ہو۔ آیت مبارکہ کے اگلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات اپنے بندوں کو سمجھائی، اور یہ جو جملہ آ رہا ہے اس جملے کو ہمیں اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھنا چاہیے، اور اسے کبھی بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، یہ ہر وقت دماغ پر سوار رہے، قلب پر، دل پر، انسان کے من پر، انسان کی سوچوں پر یہ جملہ پوری طرح سے طاری رہے۔ جملہ کیا ہے؟ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ اگر وقف کرنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں وجہہ، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ کل شیء کا معنی ہے جی ہر چیز، ہالک ہلاک ہو جانے والی ہے، الا سوائے وجہہ اس کی ذات کے، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید۔ تم نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، کیسے بلانا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے تو کیسے دینی ہے؟ فرمایا اس یقین کے ساتھ دعوت دینی ہے، اس ایمان کے ساتھ دعوت دینی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی شے باقی رہنے والی نہیں ہے۔ اب جس انسان کا اس آیت کے اوپر اور آیت کے اس حصے کے اوپر یقین پختہ ہو جائے، میرے خیال میں اسے پھر کبھی بھی زندگی کے اندر پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آیت کیا ہے جی؟ کل شیء ہالک الا وجہہ۔ میں تو کہوں گا اگر اسے بطور وظیفہ پڑھ سکیں تو اسے بطور وظیفہ بھی پڑھیں، اسے بطور ورد پڑھیں۔ اگر کسی انسان کا دل دنیا کی محبت کے اندر گھر چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی محبت سے چھٹکارا نصیب ہو جائے، میرے دل کے اندر دین کی محبت پیدا ہو، آخرت کی محبت پیدا ہو، اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کے رسول کا عشق میرے دل کے اندر پیدا ہو، تو وہ اس ٹکڑے کو بطور وظیفہ پڑھے، کل شیء ہالک الا وجہہ۔ بھائی جب ہر چیز ہو ہی فنا جائے گی، پیچھے رہے گا ہی کچھ نہیں، تو پھر دنیا سے دل لگا کے کرنا بھی کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے یا کوئی نہیں ہے جی؟ جب دنیا میں باقی رہنا ہی کخ بھی باقی نہیں رہنا، ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہنا، جب ہر چیز ہالک ہے، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، ہر چیز نے موت کے فنا، موت کے گھاٹ اتر جانا ہے، پھر کیا اس دنیا کے لیے رونا، اور کیا اس دنیا کے لیے غم کرنا، اور کیا اس دنیا کے لیے پریشانیاں اور مصیبتیں اپنے سر کے اوپر سوار کرنا؟ بھائی انسان نے بھی فنا ہو جانا ہے، دنیا نے بھی فنا ہو جانا ہے، رہنا انسان نے بھی نہیں ہے، رہنا دنیا نے بھی نہیں ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے لیے رو کے انسان نے کیا کرنا ہے؟ انسان کیا کر لے گا؟ فرمایا باقی رہے گی تو تیرے رب کی ذات باقی رہے گی، باقی رہے گی تو تیرے رب کی ذات، اس سے دل لگا، اس سے محبت کر، اس سے اپنے من کی تار جوڑ۔ باقی صرف اللہ نے رہنا ہے۔ جب باقی صرف اللہ نے رہنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، تو پھر انسان محبت بھی کرے تو اللہ سے کرے۔ ویسے انسان بھی فانی ہے، انسان بھی کیا ہے؟ فانی، مگر جو انسان کی روح ہے یہ باقی ہے۔ انسان کی روح کیا ہے جی؟ باقی ہے۔ تو اگر انسان اس باقی سے لو لگا لے تو انسان بھی باقی ہو جائے گا۔ اگر اس سے لو لگا لے، اگر اس سے دل لگا لے،
اگر اسے محبت کر لے تو انسان بھی باقی ہو جائے گا۔ اب آگے دیکھیں، اللہ کریم نے اپنی جو عظمت بیان فرمائی، اپنی عظمت، اپنی شان، پہلی شان تو یہ بیان فرمائی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی شان ہے کہ بقا صرف اللہ کو ہے، بقا، اور اسے بقا ہے جس کا اس باقی کے ساتھ رشتہ بن جائے، اسے بھی بقا ہے۔ پھر آگے فرمایا لہ الحکم، حکم بھی صرف اسی کے لیے ہے۔ حکم مین حکومت، حاکم مطلق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی اپنے آپ کو حاکم سمجھتا ہے مشرک ہے، وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر حکم چل رہا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کا حکم چل رہا ہے، اور کسی کا حکم چل ہی نہیں سکتا، کوئی اور اپنا حکم چلا ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کے اندر میرا بھی حکم چلتا ہے، اس کی سوچ بے وقوفی پر مبنی ہے، حماقت پر مبنی ہے۔ پاگل ہے وہ انسان جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اس کے اندر میری کوئی حکومت چل رہی ہے، کوئی میرا آرڈر چل رہا ہے۔ کسی کا بھی کوئی آرڈر نہیں چل رہا، آرڈر دینے والا صرف اللہ تعالیٰ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اللہ تعالیٰ کی یہ تیسری عظمت، چوتھی عظمت اللہ تعالیٰ کی۔ پہلی اس کے سوا الہ کوئی نہیں، دوسری اسے بقا ہے، صرف اسے بقا ہے، اور نمبر 3 حکومت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور نمبر 4 تم سب کو لوٹ کر پلٹ کر اسی ایک الہ کی طرف جانا ہے۔ یہ بھی بڑی خاص بات ہے، عام طور پر ہم باتوں پر غور نہیں کرتے، قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پہ غور کرنا چاہیے۔ وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، تم سب کو۔ پہلے تو یہ سب کا مطلب سمجھے نا، تم سب کو لوٹ کر پلٹ کر اسی ایک کی طرف جانا ہے۔ جس کی طرف تم نے جانا ہے وہ ایک ہے، وہ 2 نہیں ہے، وہ 3 نہیں ہے، وہ 4 نہیں ہے، وہ ایک ہے، اور تم سب نے اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تم سب کا خدا الگ الگ نہیں ہے، تم سب کا خالق، مالک، حاکم، رازق الگ الگ نہیں ہے، تم سب کا حاکم، خالق، مالک، رازق، معبود ایک ہی ہے، اور تم سب نے پلٹ کر لوٹ کر اسی ایک کے حضور میں جا کے پیش ہونا ہے۔ یہ ہے سورۃ القصص کی آخری آیت مبارکہ۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اس پر ہمیں اجر عظیم، اجر کثیر عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ القصص مکمل ہو رہی ہے، اور آگے انشاءاللہ العزیز ہم آغاز کرنے والے ہیں سورۃ العنکبوت کا۔